जिंदगी में जब भी तुम गिरते गिरते संभल जाओ तो जान लेना कि तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया है। जिन दुआओं को तुम नामुमकिन समझकर भुला चुके होते हो, अल्लाह उन्हीं दुआओं के जरिए तुम्हें तुम्हारे बुरे वक्त से बचा लेता है। तुम सोचते हो तुम्हारी दुआएं रद्द हो गई, मगर तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं किन किन तरीकों से कबूल की गई हैं। जो पत्थर में रहने वाली चींटी को भी रिस्क देता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नहीं नवाज सकता। जो बेजुबान परिंदों की भी आवाज़ सुन सकता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे दिल की कैफियत से नावाकिफ हो सकता है। वो जिसकी ना नींद आती है और ना औंघ, तुम्हें लगता है तुम्हारे अजियत में गुजरे हुए किसी भी लम्हे से बेखबर हो सकता है। वो तो तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम खुद को भी नहीं सुन पाते। तो फिर ये कभी मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हारी इल्तिजा रद्द कर दी है। उसने हर सदा सुन ली है, बस उसने सिले का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मराहिल में दाखिल हो जाती है, वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो शय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है वो इस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। अल्लाह को तुम्हारा तवक्कल और तुम्हारा सब्र करना इतना पसंद आ गया है कि वो चाहता है कुछ देर और तुम इसी यकीन के साथ उससे मांगो और ये नहीं सोचो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, क्योंकि जब तुम नामुमकिन मांगते हो तब अल्लाह भी तुम्हें नामुमकिन वसीलों से ही अता करता है। तहज्जुद में मांगी गई हर दुआ कबूलियत की दुआ है, और जो तुम्हारे दिल में दुआ की तरगीब लाया है उसी ने उसको कबूल करने का भी तुमसे वादा कर रखा है, और वो वादा खिलाफी नहीं करता। हो सकता है रास्ता तुम्हारी पसंद का ना हो, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये रास्ता तुम्हें उसी मंजिल के जानिब ले जा रहा हो जहाँ तुम जाना चाहते हो। और तुमसे ये किसने कह दिया कि जो छिन जाए वो वापस लौटाया नहीं जाता? क्या तुमने सुना नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने वालिद के पास वापस लौटाया जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी वालदा के पास वापस लौटाया जाना, हाजरा का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास वापस लौटाया जाना, अय्यूब तक उनके बच्चों का वापस लौटाया जाना। अल्लाह तुम तक हर चीज़ वापस ले आता है, बस वो उन चीज़ों को तुमसे दूर इसलिए करता है क्योंकि तुम उन चीज़ों से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह है। और जब तुम यकीन रखते हो तब वो वहाँ से तुम्हारे लिए वसीले बनाता है जहाँ से तुम सोच भी नहीं सकते। तो फिर दुआ करना कभी मत छोड़ना, सिर्फ इसलिए कि हालात अभी तक नहीं बदले। ऐसा नहीं है कि हालात अब कभी नहीं बदलेंगे, तब्दीली कायनात का उसूल है और अल्लाह अपने बंदों को कभी भी मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। हो सकता है तुमने आर्जी खुशी का सोच रखा हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुस्तकबिल खुशी को चुन रखा हो, क्योंकि तुम वो कभी नहीं जान सकते जो अल्लाह जानता है। हकीकत को तस्लीम करना मुश्किल है, मगर यही तो तवक्कल है कि जो दिल को ना भाए उसे भी अल्लाह की रज़ा के लिए दिल से लगाया जाए, और वो तुमसे बस तुम्हारा यकीन ही तो मांगता है। बिल्कुल वैसे ही जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफान भेजकर नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और इन्हें फतह से हमकिनार कर दिया। इसी तरह हर मुश्किल या हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता, और अगर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फैसला तुम्हारे हाथ में भी थमा दे, तब भी तुम अपने लिए नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो फिर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह जब तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है तब वो या तुम्हें थाम लेता है या उड़ना सिखा देता है। यूं वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना आप याद करवाता है,
یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب وہ کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور یقین ہو اگر تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں بھی امیدیں کن زندہ رکھتا ہے۔ جب تم مدد مانگتے ہو تب تم تک ان ذریعوں سے مدد پہنچائی جاتی ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے نوح علیہ السلام تک پہنچائی گئی، کیونکہ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں جان سکتے اور دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور جو نوح علیہ السلام کا خدا ہے وہ تمہارا بھی تو خدا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سا دکھ خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکتے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہے۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ سکے؟ تمہارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ جب اللہ انسان سے راضی ہوتا ہے پھر ہر کام انسان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تم خود سجدوں تک نہیں پہنچتے بلکہ سجدوں کو تم تک لایا جاتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتے، اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ تعالیٰ کیسے ادھورا چھوڑ سکتے ہیں؟ کچھ تو بہتر لکھا ہے اللہ نے، جو ہر دفعہ دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اے اللہ، مجھے اتنا بدل دیجئے، آپ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تہجد کا مطلب ہی دعاؤں پر قبول ہے۔
تمہیں بس قبولیت پر یقین رکھنا ہے، پھر اللہ کب اور کیسے تمہاری دعا قبول کرتا ہے تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ دعا وہ معجزہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ نے فرمایا، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ اللہ کو منانے کے لیے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ قربان جاؤں، اس کی محبت کا اندازہ کتنا سادہ ہے۔ تم دیکھنا تمہارے صبر سے ایک دن معجزے وجود میں آئیں گے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر؟ بھول گئے تمہارا اللہ کون ہے؟ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگتا ہے۔ خدا تم پر رحم تو کرتا ہے ہر شخص کی اصلیت دکھا کر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم خود پر خود ہی رحم نہیں کرتے۔